आग में जाएंगे, जहाँ वो हमेशा रहेंगे। ये लोग सारी मखलूक में से सबसे बुरे हैं। आगे جی یہ कंजुल। کیا کہہ رہا ہے آپ کو تھوڑی کانٹیکس میں دے دوں. جب یہ اللہ کا کلام پیش ہو رہا تھا، جب قرآن پاک سب ٹھہر جائے کو. بہن، مجھے ترجمے تو پورے کر لینے دیں۔ او سوری سوری، میں ہاں، سمجھ آپ نے ختم کر دی. نہیں نہیں، کنز الایمان والے لکھ رہے ہیں کہ بے شک نہیں، جتنے دیکھو دیکھو آپ کوئی بھی قرآن سے بات نہیں کر رہے میرے پیارے بھائی. چلو باسی بھائی، تہاڈے کو بڑے وڈے عالم بیٹھے نے، جزاک اللہ، شکریہ تسی ٹائم دیتا۔ یار ٹھیک ہے. یار ون مین بھائی، جب بات ہو رہی ہے نا میوٹ لگا کے بیٹھا کرو، آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. ایک منٹ یار مظلوم بھائی، آپ ذرا مولانا محمد صاحب ایک منٹ میوٹ لگاؤ ذرا، مجھے ان سے بھائی صاحب مولانا صاحب سے مخاطب ہونے دو. یہ ون مین بھائی بات ذرا مجھے بتائیں کیا بات ہو رہی ہے. ون مین آرمی بھائی صاحب ان میوٹ کریں. کہ ایک صورت انہوں نے پڑھی ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ترجمہ مجھے آتا ہے، اور بتائیں اس کیا میں ترجمہ ہے. تفسیر کر رہے ہیں کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، اور مجھے شک پڑ رہا ہے کیونکہ نام ہی غلط لکھا ہوا ہے بندے نے، کہ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہاں پہ آ کے آپ کو ماننا پڑے گا. میں نے ان کی بڑی جو ہے نا وہ روڈز وغیرہ بڑی چیک کی ہوئی ہیں، اس لیے میں ان صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ ترجمہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، ترجمے کو غلط کر رہے ہو، تو میری جان واپس صورت پہ نہ آ جائیں. بھائی صاحب آپ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے آپ کیا بات کر رہے ہو. اتنا زبردست انہوں نے کریکشن بنا رہا ہے. پاگل آپ ہے نا گیا، میوٹ کر کے تھلے لا بیٹھے. گیا باسی، ہاں شراب پی کے بیٹھا ہے یہ تھلے لا گیا. آپ آپ نا بھائی جان نیچے بیٹھ کے ٹیپ ٹیپ کرو. سوری یار، تھینک یو دادا. مولا مظلوم سوری یار، آپ بات کنٹینیو کرو آگے. جزاک اللہ۔ اچھا، آگے حسین رضوی صاحب کا، حسن رضوی صاحب کا ترجمہ ہے: اس کے باوجود اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی محمد مصطفیٰ کی رسالت کو نہ مانا، اب یہ بریکٹ میں ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کو نہ مانا، یہ بریکٹ میں ہے، وہ یقیناً جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ آگے امین اصلاحی صاحب فرما رہے ہیں: بے شک اہل کتاب اور مشرکین میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ دوزخ کی آگ میں پڑیں گے، اسی میں ہمیشہ رہیں گے، رہنے کے لیے یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ آگے نور امین صاحب فرما رہے ہیں: اہل کتاب اور ٹھیک ہے مشرکین میں سے بھائی جان مولا صاحب، مولا مظلوم صاحب، جی 50,000 بندے نے کہا ہے ہم سب کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے. چلے جزاک پوائنٹ اللہ۔ اسٹیبلش کریں کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ یہاں پہ. اللہ کیا یہاں اللہ پہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ خنزیر ہیں، گندے ہیں، نجس ہیں، یا کچھ اور ہے میسج اس بات کا؟ دیکھیں، آپ سب مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں، آپ خود فیصلہ کریں اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے۔ میں تو یہی سوچ رہا ہوں نا، میری ایک سوچ بچار ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کم از کم اس طرح کی بات نہیں کر سکتا اپنی کریشن کے بارے میں، ہاں، اس میں کہ اللہ اللہ کیوں. جی جی. اس میں اللہ میرے حساب سے، جو میرے کم علمی ہے یا کم فہم ہے، اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو جس کی فطرت ہے نا، اور وہ جس سے ملتی ہے، وہ اس سے اپنے آپ کو ملا لے. انسانوں میں سے کوئی فسادی ہوتے ہیں، کوئی مقصد ہے کہ فتنہ باز ہوتے ہیں، کوئی چغل خور ہوتے ہیں، کوئی ہر قسم کے انسانوں میں جس قدر بھی برائیاں ہیں معاشرتی طور پہ، تو وہ اپنے آپ کو ویسا سمجھ لے. بس بدترین خلائق کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ یعنی کہ انسان اپنے آپ کو خود یہاں پہ اپنا کریکٹر خود بنائے. ہاں بالکل، اپنا کریکٹر خود بلڈ کر لے۔ تو آپ کو زبردست. لگتا ہے میں سور سے زیادہ گندا انسان ہوں؟ میں بھی آپ نہیں، کا سن لو سن لو سن لو سن لو سن لو. دیکھیں ویسے خود ہماری، دی اب وٹ سن لو بھائی، ساتھ. یہ دی جو وٹ مظلوم صاحب، مولانا مظلوم صاحب ہے نا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اب پوائنٹ یہاں پہ اسٹیبلش کرو. مثال کے طور، تمہیں خدا نے ایک کریشن کے طور پہ پیدا کیا، تمہاری ایک پیدائش ہوئی، خدا نے تمہیں ایک بیسٹ فارم میں کریٹ کیا، ٹھیک ہے، بیسٹ مخلوق کا تمہیں درجہ دیا. اب جو ہے یہاں پہ اب تمہارے اوپر ہے کہ تمہارے ریئیکشن، تمہارے ایکشن کیا پروف کریں گے. تم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہو، تم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہو. اگر تم سمجھتے ہو کہ تم بیسٹ کریشن ہو، تم اچھے انسان ہو، تم پیسفل ہو، امن ہو، دوسروں کا خیال رکھنے والے ہو، نظام جو سسٹم خدا نے ہمیں دیا اس کے مطابق چلنے والے ہو، زندگی گزارنے والے ہو، تم دوسروں کے لیے ایک بدامنی کا باعث نہیں بنتے، تو تم بیسٹ کریشن ہو.
اس کے اپوزٹ اگر تم گندے ہو، غلیظ ہو، نفرت باز ہو، دوسروں کے لیے مسائل کا سامنا کرتے ہو، بدبودار ہو، ایک تمہاری مینٹلٹی ایسی ہے کہ ایک گندے جانور کے ساتھ تمہیں ملایا گیا ہے. اب ڈیپینڈ ہے کہ ان میں سے تم کون ہو. اگر تو تم وہ ہو جس کو وہ غلیظ جانور کہا گیا ہے، یا پھر تم دوسرے والے ہو. یہ تو تم نے خود فیصلہ کرنا ہے نا. تم نے اپنے ایکشن اور ریئیکشن سے اس کائنات کے اندر اپنا ایک مقام بنانا ہے. ایسے ہی ہے مولانا مولا مظلوم بھائی. ہاں تھوڑی سی کریکشن کر لیں کہ اللہ نے یہاں کسی جانور سے نہیں نہ ملایا، نہ ہاں کسی مقدس جانور سے ملایا تو نہ کسی پلیت جانور سے ملایا، صرف یہ لو صاحب. بدترین نہیں، پاک. اللہ نے کوئی جانور سے نہیں ملایا. وہ کہہ رہے ہیں جتنی بھی چیزیں بنائی اس میں سے یہ سب سے گندی چیز. نہیں کوئی یہ نہیں کہا، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں، یعنی آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ اس کو عربی میں پڑھیں نا. آپ کو انگلش میں ذرا دودھ میں پانی ملا کے پلا رہے ہیں. نہیں میں نے شر البریہ کہا ہے، وہاں پہ شر اچھا آپ البریہ لوگوں سے لفظ میری ایک استعمال ہوا. ریکویسٹ ہے ایک پلیز. منٹ یار ولید بھائی بات آنے دو. وہاں کیا ہے پہ وہاں عربی میں پہ کیا ہے بھائی صاحب؟ عربی میں اس شر البریہ استعمال ہوا ہے انہوں لفظ. نے کیا وہ فالو بیک کرتے ہیں کائنڈلی. دیکھیں اولئک ہم الشر البریہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جو شر ولید البریہ. بھائی یہ فالو بیک فالو والی براڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں پہ آتے ہو نا، کوئی اگر آپ کا کوشچن ہے تو کیا کرو، ٹھیک ہے؟ یہ فالو کر دیں، فالو بیک کر دیں، وہ یہاں پہ اور براڈیں لگی ہوئی، فالو می فالو می فالو می، ٹھیک ہے؟ عباسی یہ بھائی، وہ والی براڈ نہیں ہے. عباسی جی بھائی مظلوم بھائی بولیے. آج دوبارہ میں سنا دیتا ہوں تو دیکھ لیں، یہاں کوئی خنزیر کا لفظ ہے، آپ بھی شک نکال لیں. مجھے تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن وہ اب وہ چلے کس حد تک وہ سیٹسفائڈ آیت ہوتا ہے. نکل رہے. اگر سور کا اس سے مجھے کوئی طرح نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو معاذ اللہ جو بھی بنائے، اس کی خوشی میں میری خوشی ہے. لیکن اگر وہ سور یا خنزیر والی بات ہوتی تو وہ یہاں پہ خنزیر کا لفظ آتا. اچھا تو البریہ کیا ہے؟ البریہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بدترین لوگ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں بس. نہیں البریہ ہم دیکھیں میں دوبارہ لکھا ہے آخری 3 لفظ ہیں ہم شرو البریہ. اس کا نہیں، مطلب ہے وہ سب سے. البریہ کا کیا مطلب ہے آپ میرے کو بتائیں. ارے سن بدترین لینا. مخلوق، بیڈ کریشن. تو یہی نا، کوئی جانور کا تو نام نہیں لیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں خود ہمارا تو اتنا دماغ ہے نا کہ اللہ نے ہی تو ہر جانور ہر چیز کو تو اللہ نے بنایا ہے. نہیں اللہ کہہ رہے ہیں جو اتنی چیزیں میں نے بنائی ہیں ان میں سے یہ سب سے گندی ترین چیز بنائی ہے. اچھا باسی بھائی، اچھا ایک لفظ ویسے الزریہ البریہ، اس کا زریہ کا مطلب دیکھ لو اور بریہ کا بھی مطلب. نہیں ارے بتا سن دو لیں، دادا، بتا دو سن پوائنٹ. لیں. نہیں عباسی میاں بھائی، صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میاں صاحب خود بتائیں گے. عباسی بھائی مجھے ذریعہ دادا بھائی آپ میرے فیوریٹ ہیں ویسے. ایک منٹ یار، ان کا آنے دو بات ان کی فیوریٹ. دیکھیں، جی مولا صاحب. اللہ تعالیٰ نے جو یہ سوچ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ قرار دیا ہے، تو کیا اللہ نے قرآن پاک میں کئی خنزیر کا ذکر نہیں کیا؟ اللہ کو کوئی مشکل تھی یہاں بھی لکھ دیتا شر الخنزیریہ. اگر اللہ نے خنزیر کہنا ہوتا تو اللہ کو کیا مشکل تھی شر البریہ کہنے کی؟ اللہ یہاں پہ وہی کر دیتا کہ شر الخنزیریہ کہہ دو بھی. یہ کامن سینس کی بات ہے. زبردست. جہاں اللہ اتنی دفعہ قرآن میں ذکر خنزیر کا لا رہا ہے حرام کے زمرے میں یا کسی اور چیز کے زمرے میں، تو یہاں اللہ کو کیا مسئلہ پڑتا ہے؟ الفاظ معاذ اللہ کم ہو گئے تھے. اللہ یہاں پہ بھی وہی کر دیتا وہی کہ اولئک ہم شر الخنزیریہ. بات تو صحیح ہے. تو جزاک اللہ باسی بھائی، آپ نے ٹائم دیا، شکریہ. کریں آپ گفتگو بھائیوں سے. تھینک یو. تو اب یہ سعد بھائی صاحب یہ ہمارے تو مسیح بھائی ہیں. عباسی بھائی وہ رات کو آپ چکر لگاتے ہیں تو آ جایا کرے کوئی 5-10 منٹ وہ فیورٹ ٹو آل پہ. کدھر ہے آپ کی کوئی براڈ ہے کوئی؟ میری روز دادا بھائی سے روز رات کو 11:30 بجے یورپ ٹائم. فیوریٹ 49 کر گئے. نہیں فیورٹ ٹو آل. فیوریٹ ٹو آل. اچھا یہ چلیں اوپر شیئر کیا کریں نا. میری آئی ڈی اوپر بیٹھی ہوتی ہے مولا مظلوم شاہ والی. تو آپ کا یہ یورپ یہ یو کے کا کون سا ٹائم ہے؟ 10:30 رات. چلیں ٹھیک ہے، انشاءاللہ ضرور آئیں گے. زبردست ہوگا. موسٹ ویلکم. چلیں تھینک یو سو مچ، آپ نے تشریف لائی. نہیں تابع دار میں، کیونکہ وہ مجھے تھوڑا سا نا ایسا لگا تھا کہ یار ہم اللہ معاف کرے، اللہ کیوں انسان کو یا کوئی بھی ہو اچھا انسان
तमाम मखलूक में से सबसे बदतर है, ये मैंने सही बोला है बासी? ये बिल्कुल ठीक है, मैंने इससे इनकार किया प्यारे भाई। नहीं, मैंने अपनी अभी अम्मी को जाके बोलना है ना कि आपका बेटा तमाम मखलूक में से सबसे बदतर है। तो आप अपने मर्जी से सबसे अच्छे इंसान भी कह सकते हैं अपने आप को, अल्लाह ने तो हाँ नहीं रोका। मैं तो उनको दिखाऊंगा ना अल्लाह क्या कह रहा है, ताकि वो भी मेरी इज्जत ना करे ना। चले, वो आपकी खुशी है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं, वो आप अपनी खुशी से जो मर्जी कहे, आपको अल्लाह ने पहले तो मैं आजाद यहाँ कर आया दिया। हूँ, अब्बासी मेरे से इतना प्यार करता है, मैं उसको कहता हूँ यार तुम भी जहन्नम में चले जाओगे, मेरे से प्यार करना छोड़ दो। नहीं, वो तो मैं मैं उसको भी कहता हूँ मेरे आपको, पे तुम्हें थूकना चाहिए, मुझे मिट्टी में मुंह मिलाना चाहिए। वो तो मुझे भी आप प्यारे लगे थे, इसलिए मैं आया था कि आपकी दिल नहीं, आजारी आपको क्यों तो हुई मैं है। जहन्नम से बचा रहा हूँ मेरे भाई, मैं तो आपसे प्यार कर सकता हूँ, उसमें अल्लाह को कोई गिला, आप मेरे से नहीं कर सकते। मैं आपको कह रहा हूँ आपने मेरे पे थूकना है, मुझे गंदा रंडी के बोलो बच्चा बोलना है, ऐसे बोलना है। अस्तगफिरुल्लाह यार, ना ये ऐसे ना करो, ये प्यारे थूक तक भाई, रखो यार, मुंह इधर करो। आप अपनी खुशी से मैं तो कह रहा हूँ, अच्छा अब ये तो हम जो इतने गंदे लोग भी नहीं, हम उनको ये बातें कहते हैं, आप मुझे नहीं कह रहे, मैं तो सबसे तमाम मखलूक में सबसे बदतर हूँ। आपने तो ये लोगों को, मुसलमानों को गालियां दी हुई हैं, तो आप अल्लाह को कैसे मुंह दिखाओगे अपना? कि एक मसीह आया और उसको आपने गालियां नहीं दी, उसको आपने ये नहीं समझाया कि आप तमाम मखलूक में से सबसे बदतर हो, जो सुअर है वो भी आपसे बेहतरीन है, और आपको तो बोलना चाहिए कि मुझे वापस आना चाहिए इस्लाम में, ये चलो, ये आपका तो फर्ज आप, बनता। ये तो अब लस्सी वाली बात है कि लस्सी जितनी मर्जी बता लो, तो मेरे मैं भाई, तो उस मैं हद तक भी समझदार हूँ, आप मुझे समझाएं ना कि मैं कहाँ गलत हूँ। नहीं, मुझे जितनी समझ थी मैंने अपनी समझ के मुताबिक आपसे बात कर दी, आगे अच्छा, आपकी तो मर्जी। मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, कोई गलत नहीं बोला। जबरदस्त, थैंक यू सर। शुक्रिया, ओके, अल्लाह हाफिज़।